بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، قصد امتثال امر کو مامور بہ میں اخذ کرنے کے حوالے سے مصنف علیہ الرحمٰن نے جس قول کو اختیار کیا وہ یہ تھا کہ عقلاً تو اس کو اخذ کرنا لازم ہے، لیکن شرعاً جو ہے اسے ہم مامور بہ میں اخذ نہیں کر سکتے۔ دو اشکال لازم آتے ہیں مقام امتثال و مقام تشریع میں۔ اب ایک جواب دیا گیا ہے مصنف کو کہ جس جواب کو مصنف توہم کی شکل میں ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں، لہذا کہتے ہیں وَتَوَحُّمُ وَاضِحُ الْفَسَاد، کہ یہ جو توہم کیا گیا ہے اور ہماری دلیل کا جواب دیا گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مقام تشریع میں اور مقام امتثال میں قصد امر کو اخذ کرنا ممکن نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے اور اس سے کوئی معذور عقلی بھی لازم نہیں آئے گا۔ اب جن لوگوں نے اس دلیل کو بیان کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ قصد امر کو متعلق امر میں یا مامور بہ میں اس طرح سے تصور کرنا ممکن ہے کہ مقام تشریع اور مقام امتثال میں کوئی معذور لازم نہ آئے۔ وہ اس طرح سے کہ مقام تشریع میں جب مولا چاہ رہا ہے کہ ایک امر کو صادر کرے اور مکلف اس کو مامور بہ کے قصد کے امر کے امتثال کے ساتھ انجام دے، تو مولا کے لیے ایک راہ چارہ موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے مولا جو ہے وہ متعلق امر کو اس کے تمام شرائط اور اجزاء کے ساتھ مقام تصور میں تصور کرے۔ مثال کے طور پہ نماز کو اس کے رکوع، اس کے سجود، اس کے تکبیرۃ الاحرام، قرات، دیگر جو شروط ہے، مستقبل القبلہ ہونا، طہارت کے ساتھ، یہ تمام شرائط از جملہ ان شرائط میں سے قصد امر کو بھی لحاظ کرے کہ بھئی بعد میں جب مکلف اس کو انجام دے تو دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ وہ قصد امر بھی رکھتا ہو یا قصد امتثال امر بھی رکھتا ہو۔ تو اس طرح سے تصور کرنا مولا کے لیے جائز ہے، اور جب انہوں نے اس چیز کو تصور کر لیا اس کے تمام شرائط کے ساتھ، پھر اس کو مورد حکم ٹھہرائے اور امر صادر کرے کہ بھائی مثال کے طور پہ صلی الصلاۃ مع جمیع هذه الشرائط والاجزاء، کہ نماز کو ان تمام اجزاء و شرائط کے ساتھ کہ جن کے ضمن میں یہ قصد امتثال امر بھی ہے اس کو انجام دے، تو یہ کرنا مولا کے لیے مقام تشریع میں جائز ہے اور اس سے کوئی قواعد بھی لازم نہیں آتی۔ اسی طرح سے مقام امتثال میں جب مقام تشریع میں ہم نے دیکھا کہ موضوع کو تمام شرائط اور اجزاء کے ساتھ مورد حکم بنایا گیا ہے، اور ایسا بنانا جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، تو اب مکلف کے لیے مقام امتثال میں بھی جو ہے نا وہ راہ باز ہو چکی ہے، راستہ کھل چکا ہے کہ بھئی وہ بھی اس کو ان تمام شرائط کے ساتھ انجام دے گا کہ جو اس سے مطلوب ہیں۔ جس طرح سے وہ رکوع کر سکتا ہے، جس طرح سے وہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، طہارت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، تو ہین معموریت وہ امر کا قصد کر کے قصد امتثال امر کی نیت سے اس فعل کو انجام بھی دے سکتا ہے۔ لہذا کہتے ہیں جب مقام تشریع میں موضوع تمام شرائط اور اجزاء کے ساتھ مورد حکم واقع ہوا تو مکلف بھی اس کو انہی اجزاء و شرائط کے ساتھ از جملہ قصد امر کے ساتھ انجام دے سکتا ہے اور اس سے کوئی معذور عقلی بھی لازم نہیں ہوتا تھا۔ لہذا مقام عقلی پہ کیا کہتے ہیں مقام امتثال میں اور مقام تشریع دونوں میں ہم نے اس کو اس طرح سے تصور کر لیا، اس طرح سے اس کی تصویر پیش کر دی کہ اس سے کوئی قواعد عقلیہ لازم نہ آئے۔ تو آپ جو کہہ رہے تھے کہ یعنی اس سے معذور عقلی لازم آتا ہے، استعال عقلی لازم آتا ہے، وہ لازم نہیں آتا۔ لہذا متوہم کی دلیل کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے وَتَوَحُّمُ امکان تعلق الامر بفعل الصلاۃ، کہ بھائی یہ ممکن ہونا کہ امر جو ہے وہ تعلق پیدا کرے فعل صلاۃ کے ساتھ،
بدائی الامر کہ جب اس کو انجام دیا جائے قصد قربت کے ساتھ یا قصد امتثال امر کے ساتھ. اس فعل صلاۃ کے ساتھ امر کے تعلق پیدا کرنے کے امکان کو ہم کہتے ہیں یہ ممکن ہے. یہ توہم کرنا اب وہ کہتے ہیں واضح الفضا. اسی طرح سے امکان الاتیان بہا بحاظت دائی، اسی طرح سے مقام امتثال میں اسی کیا کہتے ہیں فعل کو انجام دینا اسی قصد امتثال امر کے ذریعے سے ممکن ہے. یہ متوہم کی دلیل یعنی ادعا ہے. کس طرح سے کہتے ہیں ضرورت کہ یہ بات واضح ہے کہ امکان و تصور الامر بہا مقیدتاً کہ ہم تصور کر سکتے ہیں، یہ چیز ممکن ہے کہ امر بالصلاۃ کو مطلق نہ دیکھا جائے بلکہ مقید بقصد امر دیکھا جائے ہین التصور ہین مقام تشریع، کہ ہم جب امر کو تشریح کر رہے ہیں اس وقت مامور بہی کو مقید تصور کرے کہ دیگر اجزاء و شرائط کے ساتھ ایک شرط جو ہو وہ یہ بھی ہو. لہذا کہتے ہیں وَالتَّمَكُّنُ مِنْ اتِّيَانِهَا كَذَلِكَ بَعْدَ تَعَلُّقِ الْأَمْرِ بِهَا. اب جب مقام تشریح میں اس طرح سے اس کو تصور کیا جا چکا تو مقام تشریح میں بھی ہم اس کو مقام امتثال میں بھی مکلف کے لیے ممکن ہے کہ اس کو اسی طرح سے انجام دے. والتمکن اور اس بات کا یعنی ضرورت امکان التمکن یا ضرورت التمکن من اتیانها كذلك، یہ چیز بھی واضح ہے کہ مکلف کے لیے اسی واجب کو اسی متعلق کو اسی طرح سے انجام دینا یعنی مقیدتاً بقصد دائی الامر یعنی مقیداً بقصد الامتثال قصد امتثال کے ساتھ جو ہے نا وہ انجام دینا جو ہے نا معتبر کیا کہتے ہیں ممکن ہے. بعد تعلق الامر بہا یعنی امر کے اس کے تعلق پیدا کرنے کے بعد. اب جب یہ مقام تصور میں بھی ممکن ہوا اور یہاں پہ مقام امتثال میں بھی اس طرح سے ممکن ہوا تو اتنی قدرت کافی ہے. کہتے ہیں والمعتبر من القدرت المعتبرۃ عقلاً فی صحت الامر کہ قدرت جو معتبر ہے کسی فعل کے یا صحت امر میں جو چیز معتبر ہے بے الفاظ دیگر صحت امر میں عقلاً جو قدرت معتبر ہے اس میں سے جو معتبر ہے وہ مقدار کیا ہے انما ہوا فی حال الامتثال لا حال الامر. وہ یہ دیکھنا ہے کہ آیا مقام امتثال میں مکلف جو ہے اس فعل کو انجام دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. اگر مقام امتثال میں مکلف کے لیے اس کو انجام دینا مقدور ہے تو یہ صحت امر کے لیے کافی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اس صورت میں تکلیف ما لا یطاق یا تکلیف جو ہے وہ خارج از قدرت مکلف لازماتی جو صحیح نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ ہو سکتا ہے تو یہ کافی ہے حکم کے صادر کرنے کے لیے. اور فاسد ہے. کیوں؟ کہتے ہیں ضرورت انہ ان کان تصور کذالک بمقام من الامکان کہ بھئی آپ نے مقام تشریح اور مقام امتثال میں دو حوالوں سے جدا کیا اس کو کہ بھئی مقام تشریح میں اس طرح سے تصور اگر کیا جائے تو ممکن ہے اور مقام امتثال کو بھی بیان کیا. ہم اگر آپ کے اشکال کو آپ کے دلیل کو مقام تشریح میں مان بھی لیں تو بھی مقام امتثال میں جو ہے وہ اشکال باقی ہے کہ اگرچہ اس طرح سے تصور کرنا مقام تشریح میں ممکن ہے اشارے کے لیے لیکن پھر بھی مکلف کے لیے ایسے جو ہے نا مامور بھی کی انجام دینا جو ہے کہ جو قصد امتثال امر کے ساتھ ہو یہ ممکن نہیں ہے. اگر ہم اس جواب کو دیکھیں تو مصنف نے اس جواب کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ بھئی اگر آپ کے جواب کو مقام تشریح میں مان بھی لیا جائے کہ خدا اس طرح سے امر کر سکتا ہے کہ بھئی تمام جو ہے نا مامور بھی میں موجود شرائط اور اجزاء کو تصور کرے از جملہ قصد قربت اور امر کو صادر کرے. ہم کہتے ہیں کہ شارع یہ کر سکتا ہے تو بھی مقام امتثال میں اشکال اپنی جگہ پہ باقی ہے. یعنی مامور جو ہے مکلف جو ہے وہ مامور بھی کو قصد امر کے ساتھ بجا لانے سے قاصر ہے اور وہ اس پہ قدرت نہیں رکھتا.
کیونکہ اگر فقط نماز کو انجام دے تو وہ مامور بھی نہیں ہے، یعنی اگر خارج میں وہ کیا کرے گا؟ اگر خالی نماز پڑھے تو اس کے لیے تو حکم موجود نہیں ہے۔ حکم جو ہے وہ یہ تھا کہ مامور بھی کو قصد امتثال امر کے ساتھ انجام دے۔ بے الفاظ دیگر مامور بھی کے دو اجزاء ہیں یا دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ خود افعال ہیں جو مامور بھی میں معتبر ہیں، اور پلس میں قصد امتثال امر ہے۔ تو یہ دو چیزیں مامور بھی میں شامل ہیں۔ اب اگر خارج میں فقط جو ہے وہ افعال انجام پائیں اور قصد امر موجود نہ ہو تو وہ تو مامور بھی نہیں، بے الفاظ دیگر وہ تو چاہا نہیں گیا، لہذا وہ غیر جو ہے نا غرض مولا ہے۔ غرض مولا یہ نہیں تھا کہ خالی فعل جو ہے نا مامور بھی کو انجام دیا جائے۔ تو اگر فقط نماز کو انجام دے تو وہ مامور بھی نہیں، کیونکہ مامور بھی نماز بے اضافہ قصد امر تھا، اور اگر اس کو انجام دے خارج میں تو عبادت اور اس کے داعی کا اتحاد، یعنی داعی اور مدعون الیہ کی عینیت لازم آتی ہے، کیونکہ مامور بھی میں ایک جو ہے نا وہ قصد امر بھی شامل ہے۔ تو اب جو امر ہے جو جس کے امتثال کا ہم قصد کر رہے ہیں وہ موضوع کا حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ موضوع جو ہے وہ فعل صلاۃ میں قصد امتثال امر بھی تھی۔ اب امر جب آیا ہے تو یہ اس امتثال امر کو بھی شامل ہوتا ہے، تو در حقیقت یہ داعی تھا امر جس کے قصد امتثال کو جو ہے نا مامور بھی میں شامل کیا گیا ہے، تو داعی اور مدعون الیہ کی جو ہے نا وہ عینیت لازم آتی ہے، جو محال ہے کہ خارج میں ذات موضوع جس میں مامور بھی نماز اور قصد امر باہم ہوں، اور داعی الیہ، ٹھیک ہے نا، جو داعی ہے اور جو داعی الیہ وہ دونوں ایک ہو جائے، خارج میں وہ ذات موضوع اور جو ان کو ان کی طرف جو ہے نا بلاتا ہے وہ امر جو ہے وہ ایک ہو جائے۔ تو یہ اس طرح سے کہتے ہیں مقام تشریح میں جو ہے وہ اشکال اپنی جگہ پہ باقی رہتا ہے۔ البتہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دوسرا امر بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے کہ جس کا قصد امتثال کیا جائے، کیونکہ جس امر کو ہم نے لحاظ کیا اس کا قصد ہونا چاہیے، وہ قصد ابھی مامور بھی کا حصہ بن چکا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ واضح الفساد، یہ چیز جو ہے وہ واضح الفساد ہے، ضرورت انہ وان کان تصورها كذلك بمکان من الامکان، کہ بھئی عبادت کا اس طرح سے تصور کرنا، کذالک یعنی مع داعی الصلاۃ مع داعی الامر الیہ یا مع قصد الامتثال، قصد امتثال کے ساتھ اس طرح سے مامور بھی کو تصور کرنا ممکن ہے، الا مگر یہ کہ انہ لا یکاد یمکن الاتیان بها بداعی امرها، لیکن مقام امتثال میں ایسے مامور بھی کو انجام دینا جو قصد امتثال امر کے ساتھ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ لعدم الامر بها، کیونکہ ظاہراً ایسے مامور بھی کے لیے ہمارے پاس امر ثانوی موجود نہیں ہے، امر اول جو تھا وہ تو اس کے موضوع میں شامل ہوگی۔ فإن الامر حسب الفرض تعلق بها مقیدۃ بداعی الامر، کیونکہ فرض یہ ہے کہ ایک امر جو ہے وہ اس نے عبادت کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے، جبکہ وہ عبادت جو ہے وہ قصد امتثال کے ساتھ مقید تھی۔ ولا یکاد یدعو الامر الا الی ما تعلق بھی، جبکہ امر جو ہے وہ فقط اسی چیز کی اطاعت کو ہم سے چاہتا ہے کہ جس کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے۔ بے الفاظ دیگر امر ہم سے چاہتا ہے کہ فعل کو قصد امتثال امر کے ساتھ انجام دے، لا الہ غیری، دوسرے کے ساتھ انجام نہ دے۔ اب جس چیز کو ہم انجام دے رہے ہیں اس کے لیے امر موجود نہیں ہے، اور جس کے لیے امر موجود ہے اس کی جو ہے وہ اطاعت ممکن نہیں ہے، جس کو ہم نے دوسرے لفظوں میں جو دوسرے اشکال کے ضمن میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ اتحاد داعی اور مدعون الیہ جو ہے نا وہ لازم آتا ہے، لہذا صحیح نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کا جواب جو ہے وہ مقام تشریح تک تو صحیح ہو گیا، لیکن مقام امتثال میں جو ہے نا اس میں وہ اشکالات جو ہیں وہ برقرار ہیں۔ تو حقیقت میں ایک دلیل ہوا جس نے یہ توجیہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ بھائی ہم اس طرح سے اس مسئلے کو تصور کر سکتے ہیں کہ معذور عقلی جو ہے وہ لازم نہ آئے، جبکہ مقام امتثال اور مقام تشریح میں اس کی توجیہ کی جائے۔ مصنف نے جو اس کا جواب دیا وہ یہ ہے کہ آپ کے دلیل کو ہم نصف مانتے ہیں، آدھی حد تک مانتے ہیں، مقام تشریح تک آپ کا جواب صحیح تھا،
اور یہ ایک حد تک قابل دفاع بھی تھا۔ البتہ میرے ذہن میں یہ اشکال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ آیا واقعا مولا نے اس طرح سے تصور بھی کیا ہوگا یا نہیں، یا ہم فقط فرض کر رہے ہیں۔ یہ تو ہماری طرف سے ہے کہ بھئی اس طرح سے بھی فرض ہو سکتا ہے، لیکن آیا در مقام اس بات شارع نے بھی اس کو اسی طرح سے تصور کیا ہے یا نہیں، یہ تو دلیل کا محتاج ہے، اور وہ تو ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ شارع نے اس کو اس طرح سے تصور کیا ہو۔ تو پہلی بات یہ ہوا کہ یہ چیز بھی فقط ادعا کی حد تک ہوئی، لیکن اگر فرض بھی کیا جائے کہ بھائی مقام تشریح تک آپ کی بات درست ہو سکتی ہے، تو مقام امتثال میں اس کی اطاعت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ مشکل ساز ہے، اور عمدہ ترین اشکال اس میں یہی ہے کہ یہاں پہ داعی اور مدعون علیہ کی جو ہے نا وہ عینیت لازم آتی ہے، اتحاد لازم آتا ہے کہ بھئی جو بلاتا ہے، جس کی طرف بلاتا ہے، دونوں ایک ہو جائیں، جبکہ عملاً ایسا نہیں ہوتا۔ غرض جو جس کو حاصل کرنا ہے وہ ایک اور چیز ہونی چاہیے، جو وہاں تک بلا رہا ہے اس کی طرف حس کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، وہ جدا ہونا چاہیے۔ صلی